بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان دیوار گریا، جس کے پاس یہودی آ کر روتے ہیں۔ دیوار گریا کہاں پر واقع ہے؟ یہودی مرد و عورت دیوار گریا کے پاس کیسے عبادت کرتے ہیں؟ یہودیوں کا دیوار گریا کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ اور مسلمان اور اسلام دیوار گریا کو دیوار براق کیوں کہتے ہیں؟ ہیکل سلیمانی، جسے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس کا اور دیوار گریا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیوار گریا یہودی مرد و عورت کی عبادت اور دیوار گریا کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر جاننے کے لیے ضروری ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ اس ساری معلومات کو ہم نے تاریخ مسجد اقصی و بیت المقدس سے ماخوذ کیا ہے۔ ایسی اتھینٹک اسلامک معلومات کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ایسی معلومات سب سے پہلے آپ کو بآسانی مل سکے۔ کومنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ثابت ہوگی۔ یہود کی نظریات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور یہود کے نزدیک اس کو ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ لیکن بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ لیکن یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے ہیں۔ اس لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جبکہ مسلمان اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ اسی دیوار کو مغربی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم شہر یروشلم میں واقع یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار دیوار گریا ہے۔ اس کے بارے میں یہودی نقطہ نظر آپ کی خدمت میں۔ یہودی مذہب کے مطابق یہ دیوار مقدس معبد کی باقیات میں سے ہے، اور اسی لیے یہودیت کے مقدس مقامات سے ایک ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا۔ جو ایسا کرتا ہے عذاب الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریا کے بالکل مخالف سمت میں واقع الکاس آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم تھا۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریا کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریا اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ دیوار گریا کے پاس یہودی مرد اور عورتیں کس طرح عبادت کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیوار گریا کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ کچھ مسلمان اس دیوار کو مسجد اقصی کا حصہ بھی قرار دیتے ہیں۔ مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ دو وجوہات کی بنا پر مسلمان اس دیوار کو مقدس کہتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس دیوار کو الاسراء اور معراج سے نسبت ہے۔
اسرا اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اسرا کا ذکر ہے۔ اسرا کہتے ہیں سیر کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسرا کا نام دیا ہے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے عرش اولی تک کے سفر کو معراج سے نسبت ہے۔ تو شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق یہی آ کر رکی تھی، اس لیے مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں، جبکہ یہودی اس کو دیوار گریا کہتے ہیں، اور اسی نسبت سے یہاں مسجد براق بھی واقع ہے۔ قدیم شہر یروشلم میں حرم قدسی شریف میں واقع ایک مسجد ہے۔ یہ باب النبی کو جانے والے راستے میں دیوار گریا کے جنوبی حصے کے قریب واقع ہے، جو صدیوں سے بند ہے۔ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق باندھا تھا، لیکن یہودی اس دیوار کو دیوار گریا کیوں کہتے ہیں؟ یروشلم پر قبضے کے بعد رومیوں نے یہودیوں کو یروشلم سے بے دخل کر دیا، اور انہیں بہت کم یہاں آنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ یہودی اس حال پر دل گرفتہ اور شدید افسردہ تھے، اور جب بھی آتے اس دیوار سے لپٹ کر روتے اور گریہ وزاری کرتے تھے، اور اسی نسبت سے اس دیوار کو دیوار گریا کا نام دیا گیا، جبکہ یہودی اسے مغربی دیوار بھی کہتے ہیں۔ دیوار گریا پر عبادت کے مناظر کیسے ہوتے ہیں؟ دیوار گریا بڑے بڑے پتھروں پر مشتمل ہے، جن کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے اور درزیں بنی ہوئی ہیں۔ یہودی انہی درزوں میں اپنی دعائیں اور مرادیں اس یقین کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اس مقدس مقام کی برکت سے وہ دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ رواج تقریباً 300 برس پرانا ہے۔ سال میں 2 مرتبہ ان درزوں کی صفائی کی جاتی ہے، دعاؤں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں جبل زیتون میں دفنا دیا جاتا ہے۔ دیوار گریا میں مرد و خواتین کس طرح عبادت کرتے ہیں؟ دیوار گریا میں خواتین اور مرد حضرات کی عبادت کے لیے الگ حصے مختص کیے گئے ہیں۔ سیدھے ہاتھ پر خواتین، جبکہ بائیں ہاتھ پر یہودی مرد حضرات عبادت کرتے ہیں۔ بیچ کا حصہ رکاوٹ لگا کر بند کیا گیا ہے۔ دیوار گریا یہودیوں کے لیے اس لیے بھی محترم ہے کہ ان کے نزدیک ہیکل سلیمانی کی بچی ہوئی نشانی ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ختم ہوئی، اسی نسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کہا گیا۔ روایات کے مطابق روم اور یہودیوں کی پہلی بڑی جنگ میں یروشلم پر قبضے کے دوران بڑے پیمانے پر تباہی کے باوجود یہ دیوار تباہی سے بچ گئی۔ یہودی ہیکل سلیمانی کی یاد میں اس کے قریب آ کر روتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرتے ہیں، اور اس جگہ کو وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ شمار کرتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام کی نظر میں بھی معتبر ہے۔ مسلمانوں کے ایک نقطۂ نظر کے مطابق یہ مسجد اقصیٰ کا حصہ ہے، جبکہ دوسرے نقطۂ نظر کے مطابق یہ دیوار براق ہے۔ ایسی ہی معلومات کو جاننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی مضبوط اسلامی انفارمیشن سب سے پہلے آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے۔